ہیں، پنجابی اور بلوچ بھی موجود ہیں، کشمیری ہزارے وال بھی موجود ہیں، میمن گجراتی بھی موجود ہیں، بنگالی برمی بھی موجود ہے، پورا پاکستان کی نمائندگی یہ باغ جناح کر رہا ہے، یہ منی پاکستان ہے۔ اور اب ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم تقسیم نہیں ہوں گے۔ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ عوام تو تقسیم ہوتے تھے، حکمران ٹولہ متحد ہو کر ہمیں لوٹتا تھا، اب ہم متحد ہو رہے ہیں، تمہیں تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنا موقف اختیار کیا ہے اس پر قائم رہے۔ ہمیں الیکشن چاہیے، 2.25 سال سے یہ بھاگ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انتخاب کراؤ، ایمانداری سے کراؤ، شفاف طریقے سے کراؤ، فوج اور رینجرز کو اسٹیٹک پوزیشن پر ہر پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا کرو، بے ایمانی نہیں کرو۔ اب تک جو بے ایمانی کر چکے سو کر چکے، انشاءاللہ تمہیں بوتھ میں شکست دیں گے، تمہیں شکست سے دوچار کریں گے، اور یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا۔ ترازو اس کا نشان ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پارٹی اس کو آن نہیں کرتی، وفاقی حکومت میں پارٹیاں آتی ہیں، شہر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتی۔ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی 15 سال سے یہاں موجود ہے، لیکن لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، کرپشن کا نظام چل رہا ہے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں بسیں آئیں گی 15 سال بعد 130 بسیں آئی ہیں، اور وہ بھی جب بارش ہوئی تو بارش میں ہی خراب ہو گئیں۔ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے ریڈ لائن بنانا شروع کی ہے تو پورے شہر کو جام کر دیا ہے۔ نااہل لوگ ہیں، کوئی منصوبہ بھی ڈھنگ سے نہیں، شروع بھی نہیں کر سکتے۔ شہر کھدا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، ایک سڑک بنتی ہے، دوسری بنانے جاتے ہیں، پہلی ٹوٹ جاتی ہے، تیسری بنانے جاتے ہیں، دوسری ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تمہارے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ اب ہم اپنے ٹیکسوں کے پیسوں کا حساب تم سے لیں گے، کرپشن نہیں کرنے دیں گے، لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے۔ 15 جنوری کو تو جب انتخاب ہوگا تب ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج سے اس بات کی کوشش شروع کر دیں، محلہ کمیٹیاں بنائیں، تحفظ بھی کریں۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 4000 اسکول اس شہر میں موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہاں معیاری تعلیم ملنی چاہیے۔ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے، اسکولوں میں تعلیم نہیں مل رہی۔ ہمارا حق ہے کہ یہ سرکاری اسکول آباد ہوں، سرکاری کالج آباد ہوں۔ یہ ہمیں حق نہیں دے رہے، ہم یہ حق خود حاصل کریں گے۔ KMC کے 800 اسکول تو انشاءاللہ میئر منتخب ہوں گے، جماعت اسلامی کا میئر آئے گا، اس کو ماڈل اسکول بنائیں گے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں، جماعت اسلامی تو بغیر اختیار کے اسکول چلا رہی ہے، چین چلا رہی ہے۔ جب KMC کے اسکول ہمیں ملیں گے تو غریب کا بچہ بھی، مڈل کلاس بھی وہاں پر اپنے بچے کو داخل کراتے ہوئے فخر محسوس کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم نے بنو قابل پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اسی باغ جناح میں ہمارے بچوں نے بھی ٹیسٹ دیا، بچیوں نے بھی ٹیسٹ دیا، کامیاب ہوئے، اس کے بعد ان کے انٹرویوز مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ہفتے 10,000 بچوں اور بچیوں کی کلاسز شروع کر رہے ہیں۔ 6 مہینے میں یہ کورس کریں گے، روزگار ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی تو سامنے آئے، مقابلہ کرے ہمارا، جد و جہد میں اور کام کرنے میں، تعلیم دینے میں، صحت کی سہولیات دینے میں، پانی کے پلانٹ لگانے میں، شہریوں کی آواز بننے میں کوئی آپ کے مقابل نہیں ہے۔ اس لیے بات یہاں رکنی نہیں ہے، یہ ایک بیچ چلے گا پھر دوسرا بیچ شروع ہوتا چلا جائے گا، لاکھوں بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب میں آپ کے لیے، خواتین کے لیے، گھروں میں موجود خواتین بہنوں کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح بنو قابل پروجیکٹ میں
ہم نے طلبہ اور طالبات کے لیے کورسز شروع کیے ہیں، ہاؤس وائف کے لیے بھی کورسز کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ گھر میں رہیں گی، آپ پروڈکٹ کیا بنائیں، کیسے بنائیں، کیسے اس کو سیل کریں، کیسے اس کی مارکیٹنگ کریں، ہم آپ کو کورسز کرائیں گے، فری کورسز کرائیں گے۔ آپ پڑھیں گی اور آپ معاش میں اپنے گھر میں حصے دار بنیں گی۔ جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں، آٹا دستیاب نہیں ہے، چینی مافیا کا راج ہے، ہمیں بنیادی چیزوں سے محروم کر دیا ہے، مہنگائی کی آگ میں جلا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، ان حکمرانوں سے اپنا حق حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف نعرے نہیں لگائیں گے، مطالبات نہیں کریں گے، ہم خود امپاور کریں گے۔ ویمن امپاورمنٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ بنو قابل ہم نے شروع کر دیا ہے، اس کو آگے تک لے کر جائیں گے۔ اور اگر اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ منتخب ہوگا تو ہم میئر سٹیزن پارٹنرشپ کے تحت اس شہر کو چلائیں گے، کمیونٹی کو ساتھ ملائیں گے، کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس شہر کو گورن کریں گے۔ تم وفاق سے پیسے لیتے ہو اور سندھ میں رکھتے ہو، نیچے اختیارات منتقل نہیں کرتے، ہمارا میئر انشاءاللہ اس سے بھی نچلی سطح پر اختیار لے کر جائے گا، کمیونٹی کو انوالو کریں گے انشاءاللہ، مصالحتی انجمنیں بنائیں گے۔ کھیلوں کے میدان پہ قبضے ہو چکے ہیں، ان قبضوں کو چھڑانا ہے، اس کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بھی، اپنے بچوں کو کھلائیں گے بھی۔ کیسی عجیب بات ہے، 3-3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے اور اس میں صرف 28 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ 20 لاکھ جوان موجود ہیں۔ اتنا بڑا پوٹینشل اس شہر میں موجود ہے، لیکن اس پوٹینشل کا حال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے ان کے لیے نہیں ہیں، تعلیم مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک کراچی یونیورسٹی ہے، حال یہ ہے کہ اس کے اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں کہ لیب بند ہو گئی ہیں، ڈپارٹمنٹ بند ہو رہے ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں، کس طرح ہم بچوں کو پڑھائیں، کیسے یونیورسٹی چلائیں۔ مراد علی شاہ صاحب، ویسے تو آپ امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ کو یہ یونیورسٹیاں نظر نہیں آتی، ان کو گرانٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ پیسے دبا کر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اتنا مہنگی فیس ہے، پھر بھی نہیں پڑھاتے ہو۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جد و جہد کے ذریعے سے مڈل کلاس اور غریب بچوں کو پڑھانے کا انتظام اسی حکومت سے کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تعلیم کموڈٹی نہیں ہے، تعلیم ہمارا حق ہے، یہ خرید و فروخت کی تعلیم کا سلسلہ اب ختم کرنا ہوگا، اس لیے ان جامعات کو بھی آباد کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں اختیار نہیں ہوگا تو کیسے کام کریں گے، واضح طور پر کہتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو۔